السلام علیکم وی ایس کلاس آپ کا اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ اسٹارٹ ہونے لگا ہے سب ٹاپک چیپٹر لاسٹ چیپٹر کے اندر سے پہلا ٹاپک ہم نے کیا تھا اس میں جو میں نے بتایا تھا خارجہ پالیسی والا جو چیپٹر اس میں بنیادی اصول کیا ہیں پاکستان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کوسچن وائز وہ اس میں کلپ کے اندر میں نے اس کو پکچرز بنا کے اپلوڈ کر دیا تھا اور دوسرا اس میں جو کوسچن تھا وہ تھا کہ تشکیل کے ذرائع کیا ہیں خارجہ پالیسی کے اور کیا مین مقاصد ہیں آگے پاکستان کے پھر عالمی جو برادری ہے اس کی یعنی کہ جو اپنی اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کیسے ہیں وہ ان میں 6 کنٹریز کا جائزہ لیا. اب جو لاسٹ اس میں سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان اور عالمی برادری. اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے 2 ٹاپکس بلکہ مزید رہ جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جس میں خارجہ پالیسی پاکستان نے کیا اپنائی ہوئی ہے. پہلے سب سے آپ نے اصول پڑھے تھے پھر آپ نے خارجہ پالیسی بنیادی طور پر کس قسم کی ہے وہ بتانی ہے تو اسی اور پھر اس کے بعد اینڈ میں دفاعی معاہدے جو ہیں وہ آنے ہیں. تو پاکستان اور امریکہ اس میں سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے پاکستان اور عالمی برادری کے اندر. تو امریکہ کے ساتھ بھی آن اینڈ آف ہمارے تعلقات جو ہیں کبھی خوشگوار کبھی سرد میں رہے ہیں. تو امریکہ جو کہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے اس سے پاکستان کے تعلقات شروع میں تو تعلقات خوشگوار ہے لیکن کبھی کبھی ان میں سرد مہری بھی آتی رہی ہے. بعض اوقات بعض امور پر امریکہ پاکستان کا حامی اور بعض پر یہ مخالف بھی ہے. تو باہمی مطابقت کے پوائنٹ کیا ہیں ان دونوں ملکوں میں کہ پاکستان کو اپنے قیام کے فوراً بعد ہی سلامتی کی فکر تھی. تو پاکستان نے امریکہ کی طرف جب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو پاکستان نے بھی امریکہ کی طرف سے ہونے والے جو 2 دفاعی معاہدے تھے سیٹو اور سینیٹو تو ان معاہدوں میں پاکستان نے شرکت کر لی شریک ہو گیا معاہدوں کے اندر. پھر اگلا پوائنٹ اس میں ہے کہ پاکستان نے اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ کیونکہ امریکہ چین کو پسند نہیں کرتا تھا شروع میں تو پاکستان نے شروع میں چین کے ساتھ گرم جوش تعلقات کا مظاہرہ نہیں کیا اور روس سے بھی تعلقات میں گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ یہ دونوں امریکہ مخالف کنٹریز تھے. تو پاکستان نے اسلحہ کی تقریباً تمام ضرورتیں جو پاکستان کے اسلحہ کے حوالے سے ضرورتیں تھیں وہ امریکہ سے ہی پوری ہو رہی تھی. امریکہ نے کئی شعبوں میں پاکستان کی ترقیاتی منصوبوں میں بھی مدد کی اور سیاسی میدان میں بھی امریکہ مسئلہ افغانستان پر پاکستان کا حامی اور مددگار رہا. عراق اور کویت کے مسئلے پر بھی پاکستان اور امریکہ کی ایک ہی موقف تھا. پھر باہمی اختلافات کن پوائنٹ پر رہے ہیں دونوں ملکوں میں کہ امریکہ نے کبھی بھی کھل کر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی حمایت نہیں کی بلکہ ہندوستانی پروپیگنڈا کے تحت کشمیری مجاہدین کو دہشت گرد قرار دیا اس نے نا. اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر امریکہ نے پراسرار خاموشی اختیار کی اور خاموش تماشائی بنا رہا. پھر پاک بھارت جنگوں میں پاکستان کی امداد اس نے بند کر دی اور پاکستان کی پرامن ایٹمی صلاحیت کو بھی شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتا رہا. ایٹمی مسئلہ پر اس نے پاکستان کی کبھی بھی حمایت نہیں کی بلکہ اس حوالے سے پاکستان کی امداد ہی اس نے بند کر دی اور پاکستان کی چین کے ساتھ دوستی کو ناگواری سے اس نے دیکھا. پھر چین سے پاکستان کو اسلحہ کی فراہمی اور ٹیکنالوجی کی منتقلی پر بھی اس کو تشویش ہوئی. امریکہ کو وسیع ایشیا کی مسلم ریاستوں سے تعلقات پر بھی اس نے امریکہ نے ناخوشگواری کا اظہار کیا. پھر افغانستان میں امریکہ کا مقصد جو کہ حاصل ہو چکا تھا وہ مذہبی گروہوں کی حکومت کو پسند نہیں کرتا تھا. اس لیے بھارت کے جب ایٹمی ہتھیار بھارت نے تیار کیے تو اس کے جواب میں 1998 میں مئی 1998 میں جب ایٹمی دھماکے کیے پاکستان نے تو اس پر بھی امریکہ سیکھا ہو گیا اور اس نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں جو ہیں لگا دیں. پھر حالات میں تبدیلی کر رہی 11 ستمبر 2001 کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہوا تھا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پیٹاگون پر جو ہے وہ فضائی حملوں کے نتیجے میں یہ عمارتیں ساری تباہ ہو گئی تھی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ مر گئے تھے. تو پاکستان نے امریکہ سے تعاون کیا اس موقع پر بھی اور امریکہ میں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا اور پینٹاگون کا تو اس پر وہ حملوں کی اس نے بھرپور مذمت کی. تو امریکہ نے ان عملوں میں اسامہ بن لادن کو ہی قصوروار ٹھہرایا اور طالبان حکومت سے گرفتاری کا مطالبہ کیا. اس مطالبے کی پاکستان نے حمایت دی اور طالبان کو پاکستان کا حمایت یافتہ سمجھا جاتا تھا. امریکی جماعت نے پاکستان میں طالبان حکومت سے روابط ختم کر لی اسی وجہ سے کہ طالبان کو پاکستانی حکومت کا حمایتی سمجھا جاتا تھا. تو پاکستان نے اعلان طالبان جو تھے ان سے اپنا جو کوئی تعلق یا رابطہ تھا وہ ختم کر دیا. اور امریکہ نے طالبان اور القاعدہ کے خلاف پھر بھرپور کارروائی کی بعد میں. اور پاکستان نے پھر امریکہ کی لاجسٹک امداد کی اور معلومات فراہم کی اور سارے فضائی اڈے جو طالبان کے تھے ان کے بارے میں بتایا. پھر طالبان کے خاتمے کے بعد نئی قائم ہونے والی افغان انتظامیہ جو تھی ان سے جو ہے وہ پاکستان نے تعاون کیا اور مشتبہ طالبان کو گرفتار کرانے میں اہم کردار ادا کیا. عراق کے خلاف جو کارروائی تھی اس کو بھی مذمتی نگاہ سے دیکھا جیسے پاکستان نے ویسے ہی امریکہ نے بھی اس حملے کو نامناسب قرار دیا. دونوں کنٹریز نے 2 مئی 2011 کو پھر جو ہے وہ امریکی فوج نے پاکستان کی سرزمین پر آ کر اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا تھا کوئٹہ میں. تو پاکستان کے تعاون پر امریکہ نے پاکستان کو بہت سراہا اور تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا. بھارت یہ مقام حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو ناکامی ہوئی. یہاں پر امریکہ اور اتحادی جو تھے انہوں نے پاکستان کے قرضے ہی شیڈول کر دیے لیکن ساتھ ہی امریکہ سے رپورٹ یہ بھی شائع ہوئی کہ امریکی امداد جو دی جا رہی تھی شیڈول کی جا رہی تھی اس میں کافی حد تک قرضے معمولی حد تک معاف کیے گئے اور جو امداد کی رقم تھی وہ کافی کم تھی.
بھارتی اسرائیلی لابی کے تحت اس مدد کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے ساتھ ہی اس کو مشروط کر دیا گیا مدد کو کہ دہشت گردی کی حمایت نہ کرے پاکستان تو پھر یہ مدد پراپر ملے گی۔ اور کشمیر کے اندر مدد کرنے کو وہ دہشت گردی ہی کنسیڈر کرتا تھا، پاکستان کی کشمیریوں کی مدد کو دہشت گردی کنسیڈر کرتا تھا۔ اس طرح شروع سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے وقتاً وقتاً بہت اچھے طریقے سے امریکہ کی بھرپور طریقے سے مدد کی ہے مختلف مسائل میں، لیکن امریکہ نے اس طرح سے پاکستان کو جب مشکل پیش ہوئی تو اس نے اتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ گرمجوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ امریکہ پاکستان اور بھارت مذاکرات کے 2004 میں شروع ہونے پر مطمئن ہے اور ٹیکنالوجی کے مسئلہ پر اور ایٹمی سائنسدانوں کے بارے میں فیصلہ جو ہے اس سے کیا ہتھیار بنانے ہیں کیا نہیں بنانے اس کو پاکستان اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے۔ تو مارچ 2004 میں امریکی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کا دورہ کیا اور پاکستان کو نان نیٹو کارکن منتخب کیا، جس پر پھر بھارت نے اظہار کیا تشویش کا جو کہ بے جا تھی۔ اب اگلا ہے پاکستان اور بھارت۔ اب پاکستان اور بھارت کا تو آپ کو بتائیے کہ بھارت سے شروع سے ہی، کیونکہ بھارت کو توڑ کر برصغیر کو توڑ کر دو ملک کنٹریز حاصل کیے گئے تھے جو کہ بھارت کا خواب تھا کہ ایک ہی رہے، پاکستان کی غلامی میں رہے۔ ایون پاکستان کا اعلان بننے کی ریاست کا اعلان ہونے کے بعد بھی جو اندرا گاندھی تھا اس سے یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ الگ تو ہو گیا لیکن ایک دن دوبارہ یہ ہمارے ساتھ واپس شامل ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو ساتھ ہی قتل و غارت گری کا ایک بازار شروع ہو گیا۔ پیچھے آپ نے سیکنڈ چیپٹر میں جو مسائل پڑھے ہیں سارے اس کے اندر ہے کہ اثاثے ضبط کر لیے، مسلمانوں کے مہاجرین کو قتل کیا گیا، سرحدوں کی غلط حد بندی کرائی، غلط لائنیں لگائی گئیں، حیدرآباد جوناگڑھ اور کشمیر جیسی ریاست پر ناجائز قبضہ ہوا، پھر افغانستان کو ساتھ ملا کر جو پختونستان کا اسٹمپ کھڑا بھارت نے ہی کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مسلمان ممالک نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری کیا، اس کا عارضی ریاست قرار دیا، پھر روپے کی قیمت کو بھی کم کی، معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، کشمیر کے ایشو پر لڑائیاں شروع کر لیں اور تین میجر جنگیں پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی شروع ہوئی، 1949 میں، 65 میں، 71 میں۔ اور 71 کی بار میں تو باقاعدہ پھر انٹرفیئرنس کی ہندوؤں نے بھارت میں، اور ساتھ اس انٹرفیئرنس کی وجہ سے انہوں نے اپنی فوج ایک مکتی باہنی وہاں بھیجی اور آخرکار جو ہے وہ مشرقی بنگال الگ ہو گیا ٹوٹ کر۔ تو پھر آگے معاہدہ شملہ، دونوں ممالک جنگ نہیں کریں گے اور خیر سوالی کی فضا پیدا کریں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا دونوں ممالک میں۔ ایک دوسرے کی سلامتی کا خود مختاری کا احترام کریں گے، دونوں ممالک کی کشیدگی کم ہوگی، اقتصادی شعبہ میں تعاون کریں گے، دونوں برادرانہ ممالکت کی طرح رہیں گے اور دونوں ممالک جو ہیں وہ برادرانہ تعلقات قائم کریں گے اور ذرائع مواصلات، ذرائع نقل و حمل کو جلد بحال کریں گے۔ فوجیں بھی اپنی اپنی بین الاقوامی سرحدوں پر چلی جائیں گی اور پاور آف کنٹرول جو ہے جنگ بندی اور لائن کو جو ہے وہ نئی لائن بندی کی جائے گی۔ مسلمانوں کو کسی نہ کسی بہانے قتل کرنے کا سلسلہ لیکن اس کے بعد جاری رہتا اور اس پر کوئی شملہ معاہدہ پر اتنا اثر نہیں ہوا، اس پر کوئی بھی جو شملہ معاہدہ کیا گیا تھا تو اس کو اتنا کیری آؤٹ نہیں کیا گیا اور کسی نہ کسی بہانے وائلیشنز ہوتی نہیں اس کی۔ پھر بابری مسجد کو شہید کیا گیا 1992 میں، پھر ایٹمی پروگرام 1998 میں جو تھا اس کو چاغی کی پہاڑیوں پر نواز شریف نے کروایا تھا ایٹمی دھماکہ، وہ بھی جو ہے وہ بھی اختلافات کو اس نے مزید جنم دیا۔ پھر پاکستان کے پر دہشت گردی کا الزام مسلسل ہندوستان لگا رہا ہے اور مسئلہ افغانستان جو اس پر بھی ہندوستان کی حمایت، سوویت یونین اور افغان حکومتوں کی حمایت اس نے کی اور ہندوستان کی حمایت نہیں کی بھارت نے۔ پاکستان کشمیر کا پرامن حل چاہتا ہے لیکن سب باتوں کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ خیر سوالی کے جذبات اور پرامن طور پر کشمیر کا حل نکالا جائے، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو، غیر وابستہ سارک ممالک کی تنظیم جو اس میں بھی ہندوستان کے ساتھ پاکستان نے تعاون کیا اور غیر وابستہ تحریک کا یہ پاکستان جو ہے وہ ایک رکن رہ چکا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں نے اندرا گاندھی، راجیو گاندھی کے قتل ہونے پر بھی دونوں دفعہ ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اور پاکستان نے ثابت کیا کہ بمبئی کے دھماکوں میں کسی طرح پاکستان ملوث نہیں ہے۔ پاکستان ہندو سے سکھ یاتریوں کی بھی مہمانداری کرتا ہے، باقاعدہ ان کے لیے جو جگہیں ان کی ہیں یہاں پر گردوارے ہیں وغیرہ اور جیسے وہ ایک راہداری سے بنائی ہوئی ہے وہ بھی کھولی جاتی ہے اور باقاعدہ ان کو وزٹ کرایا جاتا ہے یہاں پر۔ اور وزیر اعظم بھارت واجپئی کو بھی واہگہ کے راستے سے پاکستان کا دورہ کرایا گیا۔ اس طرح کارگل سے مجاہدین کی واپسی کی جب بات ہوئی تو بھارت نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ٹال مٹول کی پالیسی جاری رکھی۔ جولائی 2001 میں صدر پاکستان پرویز مشرف آگرہ گئے، انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر کو متنازع مسئلہ قرار دیا اور اس کے اوپر بات چیت جو ہے اس کی لیے جو ہے وہ پیش رفت انہوں نے کی، لیکن بھارتی حکومت کا سخت ہوئی طبقہ اس پر بات کرنے پر راضی نہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ستمبر 2001 میں بھی اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف جب قرارداد پاس ہوئی تو امریکہ کی حمایت بھارت نے حاصل کر لی اور پاکستان پر زور دیا کہ سرحد پار سے آنے والے نام نہاد دہشت گردی کو بند کیا جائے۔ بھارت نے پاکستان کی سرحد پر فوجی مٹھانیوں خطرناک فائرنگ والی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی۔ بھارتی حکومت کے رویے کے پیش نظر پھر سارک کانفرنس جو ہے پاکستان میں نہ ہو سکی اور بھارت نے اپنا تصویر واپس بلا لیا۔ اس طرح جنوری 2004 میں بھارتی وزیر اعظم نے اسلام آباد میں جو سارک سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی اس میں اس نے شرکت کی اور بھارت مذاکرات شروع کرنے کا اعلامیہ جاری ہوا، لیکن یہ صرف اعلان کی حد تک ہی رہا، اس میں باقاعدہ پیش رفت جو ہے وہ نہ ہو سکی۔ فروری 2004 میں سیکٹروں وسطی پر
मुज़ाकरात हुए। फिर मार्च 2004 में भारतीय क्रिकेट टीम दौरे पर आई पाकिस्तान की। फिर 2004 के आखिर में सैफ गेम्स भी भारत समेत तमाम सार्क ममालिक की टीमों ने उसमें शिरकत की। पाकिस्तान भारत में नई हुकूमत के साथ भी बातचीत करता रहा, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने ऐसे ही जज्बात का इजहार किया जिसमें कोई ख़ास जो है वो खुशनीत को आगे ना बढ़ाया गया। मुतनाज़ मसलन पर ऐसे ही जो मामलात हैं जो बिगड़ते गए और बिगड़े रहे, और दोनों ममालिक में ऑन एंड ऑफ कभी एक बार अमन आतशी की फ़िज़ा रही है। ज़्यादातर क्लैश जो है वो इसके साथ हमारा रहा है। अफ़गान बाकी जो है वो अमन की आशा के लिए मुख्तलिफ़ फ़नकारों का एक्सचेंज आपस में जो है वो होता रहा है। अगला जो आखिरी कंट्री है वो चीन है। जो अवामी जमहूरियत चीन जो है वो दुनिया की आबादी के लिहाज से बड़े ही अपनी मरकत है, और कौम परस्तों पर फतह के नतीजे में चीन 1949 में कम्युनिस्ट के तौर पर जो है इसकी हुकूमत कायम हुई। पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क था जिसने इसको तस्लीम किया। तो उससे पहले कोरिया के मसला पर अक़वामी मुत्तहिदा ने करारदाद पर पाकिस्तान खामोश है। चीन ने तबत पर कब्ज़ा किया तो पाकिस्तान का एहतराम सीटों और सैनिकों के जो दो दफाई माहदे हैं इनमें पाकिस्तान शरीक हुआ। दो कॉन्फ्रेंस के मौका पर 1955 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो मोहम्मद अली गोबरा थे, उन्होंने चीन को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान कभी भी चीन के खिलाफ किसी कदम में शामिल नहीं होगा। रूस ने चीन के खिलाफ एशियाई इस्लाम के मामले में पाकिस्तान को शामिल करना चाहा। जब रूस ने तो पाकिस्तान शामिल ना हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में भी मरकज़ी किरदार अदा किया। फिर चीन की अक़वामी मुत्तहिदा में कुल्लियत भी पाकिस्तान में दिलवाई। तो चीन ने भी मुख्तलिफ़ मौक़ों पर काफ़ी ताउन किया। चीन को पाकिस्तान का सरहद का तायुन 1962 में और 1965 की जंग में चीन भारत जंगों में पाकिस्तान की भरपूर इसने मदद की। और 1965 में पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ से कोयला बंद होने पर जाने पर कोयला भी इसने फराहम खुद किया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारे तजारती माहदे हुए। हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। इसके बाद वक्त में दफाई सामान फराहम किया। चीन ने जंगी जहाज़ों की रीबिल्ड फैक्ट्री भी चीन ने कायम करवाई, उसमें भरपूर ताउन किया। चीन पाकिस्तान को हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फराहम करता रहा। अमेरिका चीन की तरफ से पुरअमन एटमी ख़ानों में पाकिस्तान चीन दोनों से नाराज़ है इस बात पर कि उसने क्यों पाकिस्तान की मदद की। शाहराह कराकरम जो है दोनों के इंजीनियर जो हैं उन्होंने मिलकर बने प्राचीन दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। अमेरिका चीन पर एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी की डायरी का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों ने इस इल्ज़ाम का दिफा किया। फिर चश्मा में एटमी ताकत से चलने वाली बिजली करके दूसरे यूनिट की तामीर में भी चीन ने हर तरह से ताउन किया। बदलते हुए हालात में ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन के सरबराहान हमेशा से पाकिस्तान दोस्ती को समुद्रों से गहराई और हमारी असलियत करार देते हैं, क्योंकि दुनिया के बदलते हुए हालात के मीडी की दोस्ती अब तक कायम है। चीन ने अपनी तरजीहात में इस तब्दीली को इस कायम और मुस्तकम बनाने का अज़म कर रखा है। चीन की तवज्जो सिर्फ माशी तरक्की की तरफ है। आइंदा सालों में वो एक बड़ी माशी ताकत बन सकता है। इसलिए लाइनों से अपना पहलू जानना चाहता है। चीन भारत और अमेरिका से तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। तनाज़ात में कि लड़ाई और झगड़े जो आपस में चीन चाहता है कि भारत और अमेरिका से उसके जो तनाज़ात हैं वो पुरअमन तरीके से हल हो। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और आलमी दहशतगर्दी के मामले में रूस और भारत और अमेरिका का हमनवा नजर आता है। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ सपोर्टों के तालिबान के साथ शामिल है। बल्कि इस सूरत हाल के बावजूद चीन पाकिस्तान का गहरा दोस्त है। हर तरह से पाकिस्तान के दिफाई और माशी मद में मदद करता रहा है। सैंडिक का मसूदा जो इसका बाकायदा इख्तितार किया गया। हाल ही में सिंध को कोयले की खुदाई का सिंध में कोयले की खुदाई का काम शुरू हुआ। कोस्टल हाईवे की तमीर शुरू हुई। गवादर की सी पोर्ट की तमीर चीन का रहा। इस तरह चीन के साथ ऑन एंड ऑफ हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनके साथ जा रही हैं। रेलवे इंजन और बोगियों में चीन काम कर रहा है। फिर 2003 में चीन के तैयारों से ताउन से फ्लाइए के तैयारों भी बनाए गए। JF-17 हंटर का आंकड़ा तजुर्बा किया गया। नवंबर 2003 में जनरल मुशर्रफ सिंह ने पाकिस्तान चीन से बने बीजिंग में 8 माहदे को दस्तखत किए, जिसमें पाकिस्तान को हमने मारने की लाश के लिए टीम बुलवाई जाती है। रमज़ान की तरक्की का मनसूबा था, उसमें सैंडे के सोने और तांबे के मनसूबे में इससे वसत में पाकिस्तान ने आमों की चीन को बरामद अपनी जमात के वालवी स्थापी और गिरफ्तार है। ये सारी आठों के आठों एरियाज इसमें शामिल थे। और पाकिस्तान के कम अज़ कम एटमी डेटरनेस बरकरार रखने का जो वो है चीन हामी है कि पाकिस्तान हर तरह से अपनी एटमी तौर पर अपने आप को मजबूत रखते हैं। चीन पाकिस्तान के दहशतगर्दी के बाद पर खुश है और तवानाई के दौरान में बिजली घर बिजली मुहैया करने के लिए भी मुहैया करने का ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान में ये सारी जो इक्विपमेंट है ये मौजूद है और हर तरह से भरपूर ताउन वो तरक्की के हवाले से पाकिस्तान को दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो बस ये इन 3 हमारे के साथ मेजर आदमी बरादरी के अंदर ताल्लुकात हैं। बाकी और लोगों के साथ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 3 ही क्लियर कर लें और उसके बाद अगले 2 टॉपिक पे इसी बात करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे।